بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے موضوعات ہوں گے چینی اسکینڈل پر بننے والے کمیشن کی رپورٹ، بلوچستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کا نیا واقعہ اور انٹرنیشنل خبروں کا خلاصہ۔ جی ناظرین، اب عرفان خان صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ چینی سبسڈی پر بننے والے کمیشن کی رپورٹ کا سب کو انتظار تھا۔ آج وہ رپورٹ حکومت نے عوام کے سامنے پیش کر دی۔ اب حکومت کا نیا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب کا جب سے حکومت آئی ہے، یہ ایک بڑا اسکینڈل جو تھا وہ سامنے آیا تھا چینی مون، اور اس وقت انہوں نے اس کو پہلا کمیشن بنایا، بعد میں پھر اس کے لیے ایک اور واجد یار صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہے FIA کے، ان کے حوالے کیا، ان کے ساتھ ایک ایک ممبر دیا ہر صوبے سے کہ وہ اس کی پوری تحقیق کریں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے اور وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ انہوں نے 12 مئی کو رپورٹ پیش کرنی تھی، اور 12 مئی تک یہ رپورٹ تیار نہیں ہو سکی، تو اس کے اوپر کچھ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ شاید اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے یا اس کو نہیں پیش کیا جائے گا، یا ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک دیانت کا ٹیسٹ کیس تھا عمران خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے آج یہ رپورٹ جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم کو پیش کی گئی، اور وزیر اعظم صاحب نے پھر کابینہ کا اجلاس بلا کے اس کے اندر وہ رپورٹ سب پیش کچھ جو ہے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ 200 صفحات کی رپورٹ ہے۔ ابھی تو یہ سارا کچھ تو سامنے نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ وہ جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد بریفنگ دی جاتی ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں یہ کچھ ڈسکس ہوا۔ تو وہ شہزاد اکبر صاحب نے اور وزیر اطلاع جو ہیں شبلی فراز صاحب، ان لوگوں نے آج پریس کانفرنس کے اندر وہ اس کے نکات بتا دیے ہیں۔ اب تفصیل جو ہے وہ تو آہستہ آہستہ سامنے آئے گی۔ اب اس کے اندر ایک یہ ہے کہ بھئی جو ٹیکس چوری کی تفصیلات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جتنی بھی لوگوں نے اب تک ٹیکس چوری کیا، یہ شوگر والوں نے، وہ اس کے اندر ہے۔ پھر یہ ہے کہ چینی کتنی پیدا کی اور کہاں فروخت کی، وہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ بے نامی خریداروں کی تفصیل ہے کہ جو بے نامی کمپنیوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو وہ اس کے بغیر نام کے کمپنیاں بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا نام اس کا ان کو چینی میں ان ساروں کی تفصیل ہے اس بارے میں۔ پھر ایک اور بات جو پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے کسان کو جب خریدتے ہیں وہاں ایک کچی پرچی جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے۔ یہ ایک نئی تفصیل تھی جس کا عام آدمی کو نہیں پتہ تھا، تو اس کی تفصیل کیا ہے، کچی پرچی سے کیا مراد ہے، اس سے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی یقیناً رپورٹ کے اندر دیے ہوں گے، اور یہ اب رپورٹ کی تفصیل جب سامنے آئے گی تو پھر کیا نام اس کا پبلک کو پتہ لگے گا۔ پھر ایک یہ ہے کہ ملیں جو ہیں وہ 15 سے 30% تک کم تولتی ہیں، جس سے کسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، کسان تو لا کے ٹریکٹر کے اوپر لا کے لے آتا ہے، تو تولنے والے وہی ہوتے ہیں، ان کا اپنے کانٹے ہوتے ہیں ملوں کے، تو وہ یہ بھی پتہ اس کا حصہ ہے، رپورٹ سے پتہ لگا ہے کہ 15 سے 30% جو ہے وہ کم تولا جاتا ہے۔ 15 سے 30% کی بات کریں خان صاحب آپ؟ ہاں جی، آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے؟ 15 سے مطلب ان کی کابینہ کا فیصلہ ہے، کابینہ میں جو رپورٹ بتائی گئی ہے اسی کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو وہ 15 سے 30% ہے۔ اب خالی یہ نہیں ہے، بلکہ کسان کو تو بری طرح رگیتے ہیں کہ وہ اس کو 180 روپے کے حساب سے گورنمنٹ نے گنے کی قیمت مقرر کی تھی، لیکن 140 روپے کسانوں کو ملے۔ یہ تو بہت شاہ جی کوئی وہ ہے مل جس نے 180 روپے دیے ہوں، اکثر کے بارے میں یہی آ رہا ہے کہ بھی انہوں نے 140 روپے کی پیمنٹ کی ہے۔ اور جبکہ یہ حکومت سے سبسڈی لیتے ہیں، اور ہر مل والے کو 10 سے 15 روپے فی کلو انکم ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو اس کے باوجود انہوں نے 5 سال کے دوران 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے، جس میں 22 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے، اور پھر 12 ارب روپے اس میں سے ریفنڈ لے لیا۔ اس طرح کل 10 ارب روپے جو ہے پوری تمہاری انڈسٹری جو ہے شوگر کی، انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیکس کیا۔ اب اس کا حل یہ ہے، دیکھیں یہ تو رپورٹ آ گئی نا، اب امتحان ہے شروع ہوا تحریک انصاف کی حکومت کا، کہ جب ان کے بندے اس میں انوالو ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے خلاف کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس میں مونس صلاحی وغیرہ بھی ہیں جو قائد اعظم مسلم لیگ ہے، تو وہ اگر پریشر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تھڑک جائیں، یا پھر وہ
کہیں گے جی ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، پھر گورنمنٹ جاتی ہے. اب یہ تو امتحان کا وقت ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب اس کی حل بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو یہ سبسڈی جو ہے ختم ہونی چاہیے اس کے اوپر، شوگر کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ گنے کی قیمت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے کہ واقعی کسان کو وہ رقم جو ہے اتنی ملے. اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی اب جو کرپشن کا راستہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی نئی قانون سازی جو ہے حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ یہ سزا تو شاید اب بھی نہ ہو ان لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ آئندہ مستقبل کے لیے محفوظ بنانے کے لیے انہیں تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی قانون سازی ایسی کرنا چاہیے کہ یہ رستہ بند ہو جائے کرپشن کا. بلوچستان میں اس ہفتے دہشت گردی کا تیسرا واقعہ ہوا ہے. کیا اب دہشت گرد دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ بھئی بلوچستان کے اندر ایک ہفتے کے دوران کافی 3 دفعہ یہ ہوئے جس میں ہمارے جوان میجر بھی مارا گیا، جوان بھی شہید ہوئے، سویلین بھی شہید ہوئے. اب کل پھر ایک خبر تھی کہ بھئی وہاں پہ پھر کیا نام اس کا بلیدہ کا علاقہ جو ہے وہاں کے اوپر باقاعدہ مقابلہ ہوا ہے اور اس کے اندر کئی گھنٹے فائرنگ ہوئی ہے جس میں 5 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اور جو دہشت گرد تھے وہ کالعدم تنظیموں کے تھے. اس کا مطلب ہے بلوچستان آرمی نہیں ہے بلکہ یہ جو آپ کا کالعدم تنظیمیں ہیں جن کو جو ملک کے اندر بھی پہلے کرتی رہی ہیں، بھاولپور کے ایریے میں ابھی پچھلے ہفتے بھاولپور کے اندر بھی واقعہ ہوا تھا. تو یہ لوگ شاید چھپ کے وہاں ایران کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، یہ سارے واقعات وہ ہیں جو 9 سے 14 کلومیٹر جن سے ایران کا بارڈر لگتا ہے اس ایریے میں ہوا ہے. تو ایک خیال تو یہ ہے کہ شاید یہ دہشت گرد جو ہے اب چھپ وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور اب یہ دہشت گردی کی طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ جب داعش کا نام بار بار آ رہا ہے کہ بھئی وہ پاکستان میں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، بہاولپور میں بھی داعش والے تھے اور افغانستان میں بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ منظم ہو رہے ہوں، تو اس کی طرف حکومت کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن حکومت کی توجہ اس طرف ہے نہیں جو بظاہر لگتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں لال مسجد کے اندر مولوی عبدالعزیز صاحب دوبارہ 200 بندے لے کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا. اچھا. اب حکومت نے پچھلے ہفتے ان کے خلاف ایک FIR کاٹی تھی. حکومت نے پہلے کوشش کی کہ مسجد خالی کر دیں لیکن انہوں نے نہیں خالی کی. اب انہوں نے پھر FIR درج کر لی ساروں کے خلاف. اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی خاموشی ہے. اسی طرح پھر یہ لوگ طاقت پکڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہمارے نیچے لگ رہی ہے تو پھر اور زیادہ طاقت پکڑ لیتے ہیں اور اسی طرح دہشت گردی منظم ہوتی ہے اور دہشت گردی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. آج کی چیدہ خبریں آپ کے پاس اور کیا ہے؟ ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہی ہے بھی پنجاب صوبے کے اندر جو ہے 36 فیملی کورٹس ہیں اور وہاں ایک مہینے کے اندر 3240 خواتین نے خلا کی درخواست دی ہے. یہ ایک سال کی؟ ایک مہینے کے اندر. ایک مہینے کے اندر. اس سے لگتا یہ ہے کہ بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کرونا وائرس کا نتیجہ ہے کہ بھئی مرد گھروں پہ یا گھروں میں لڑائیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. واللہ عالم یہ ایک بار نیوز ہے جو وہاں. اس کے علاوہ یہ فلسطین جو ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے سیکورٹی کے تمام معاہدے جو ختم کر دیے ہیں اور یہ 1993 میں جو اوسلو معاہدہ ہے جو مین معاہدہ ان کے درمیان سیکورٹی کا ہوا تھا اس کو بھی آج ختم کر دیا گیا ہے. اس کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائی لیکن اسرائیل میں پچھلے 500 دنوں سے کوئی صحیح حکومت نہیں تھی، بنتی تھی ٹوٹتی تھی، بنتی تھی ٹوٹتی تھی. اب ایک سٹیج آئی تھی تو اس کے بعد کہ بھئی وہاں پہ وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا تھا اور پارٹیاں مل گئی تھیں آپس میں مل کے حکومت بنا لی تھی. اب یہ عباس صاحب کا جو قدم ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں محل یہ چند دنوں تک بات سامنے آئے گی. جبکہ طالبان جو ہیں وہ حکومت اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کر رہے ہیں اور جو ابھی بھی کل بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ قطر میں ہونے والا جو تاریخی معاہدہ ہے ہم اس کی پاسداری کے عزم کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف طالبان جو ہے وہ زیادہ امریکہ کی طرف بات مائل ہوتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی کرونا وائرس کے بعد کچھ کھل گیا تھا معاملہ تو لیکن بعض پابندیاں تھیں اور جرمن پولیس جو ہے مائنس کی پولیس اس کے خلاف ایک کیس رجسٹرڈ ہوا ہے کہ انہوں نے رات کو ایک جب ڈیوٹی ختم کی ہے تو ایک بار کے اندر وہ گئے جہاں پہ آلریڈی 40 آدمی موجود تھے تو ان کو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے اور وہ
کچھ فاصلے کا بھی وہ نہیں کی، تو اس کے اوپر پولیس نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے کہ وہ ہمارے ہی بندوں نے حرکت کی اور ان کے خلاف باقاعدہ کیس رجسٹر کروایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک 52 سالہ شخص ہے جو جن جرمنوں کو ڈرائیونگ لائسنس چھین لیا جاتا تھا تو وہ ان کو نئے ملک دوسرے ملکوں کے یورپین کنٹریز کے ڈرائیونگ لائسنس بنا کے دیتا تھا، تو وہ پکڑا گیا تھا، تو اس پہ کیس چلا ہے، تو اس کو 4 سال جیل ہوئی ہے، اور اس کی وائف کو بھی 1.5 سال کی جیل اس بنا پر دی ہے عدالت نے کہ بھئی اس کو اس بات کا علم تھا اور اس نے یہ بات جو ہے چھپا کے رکھی اس جرم کو۔ اسی طرح جرمنی کی ایک عورت نے جو ہے وہ جو لوگ کرونا وائرس میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی یاد کے طور پر 8000 الیکٹرک موم بتیاں جو ہیں وہ جلائی ہیں، اور وہ ان میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ اس طرح جرمن ایئر لائنز لفٹانزا جو ہے جو سروس شروع کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تک 1 ملین پر آورس کے حساب سے نقصان ہوتا رہا ہے، تو وہ آج حکومت اور ان کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، تو حکومت نے 9 بلین یورو جو ہے وہ لفٹانزا کو دینے کا فیصلہ کیا ہے یا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح ایسے مرد یا والدین جو بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے گھر پہ رہے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ کیٹا وغیرہ بند تھے، سکولز وغیرہ بند تھے، تو وہ 20 ہفتوں کی ایک اسپیشل الاؤنس جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ ایسے بچوں کو دے گی۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت کم عطیات دیے ہیں، اور بلڈ بینک جو ہے وہ جرمنی میں بہت کم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ بھئی بلڈ بینک کے لیے لوگ اپنا وہ دیں، عطیات دیں۔ اس کے علاوہ ناروے کے اندر یہ ہے کہ پچھلے سال ایک واقعہ ہوا تھا مسجد کی شوٹنگ کا، اس کی سماعت آج سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے اندر اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جو کسی بھی جرم کی ناروے میں سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ 21 سال ہے، اور اس کیس میں انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس مجرم کو 21 سال کی سزا جو ہے دی جائے۔ یہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات کی سدباب کیا جا سکے۔ اس طرح ناروے کے اندر جو ہے 3000 بیبیز کے کرونا ٹیسٹ ہوئے تھے، جس کے اندر 21 بیبیز کو جو ہے وہ پازیٹیو نکلے ہیں، تو یہ بھی ایک ان کے لیے تشویشناک بات ہے کہ بیبیز کے اندر بھی کرونا وائرس جو ہے وہ سرایت کر گیا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔